السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائٹ بلیو جینس اور آدھی آستین والی بلیک ٹی شرٹ میں اس وقت وہ فٹ بال گراؤنڈ میں کھڑا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے اور فوکس گول پوائنٹ کی جانب تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے اپنی بے ترتیب سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کی اور 4 قدم دوڑ کر بال کو ایک زوردار کک مارتے ہوئے لائن کی دوسری طرف پہنچا کر گول پورا کیا۔ سیم اپنے پسینے سے بھیگے بالوں کو ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے خشک کرنے لگا۔ جب پیمون وہاں آیا، پرنسپل سر نے تمہیں ابھی اپنے آفس میں بلایا ہے، پیمون نے اسے اطلاع دی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتا اس کے پیچھے چل دیا۔ پرنسپل سے اجازت لے کر وہ اندر داخل ہوا۔ پرنسپل کے ساتھ ان کے سامنے والی کرسی پر ایک سردار بیٹھا تھا، گہرے نیلے سوٹ اور کالے بوٹ میں، گھنی کالی داڑھی، مونچھ اور سر پر نیلی پگڑی پہنے ہوئے۔ سیم کے اندر داخل ہونے پر ایک نظر اس کی جانب دیکھ کر اس نے دوبارہ نظریں پرنسپل پر مرکوز کر دی تھی۔ سیم، ان کی طرف سے کمپلین ہے تمہارے خلاف کہ تم کالج کی کچھ لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے ان کو پریشان کر رہے ہو۔ سیم ان کی بات پر بہت حیرانی سے اس سردار کو دیکھنے لگا، مگر اس نے سیم کی جانب نہیں دیکھا۔ تم ایک برائٹ سٹوڈنٹ ہو، مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ ان کی زبان انگریزی تھی لیکن ان کے لہجے میں افسوس تھا۔ بٹ سر، سیم نے صفائی دینے کی کوشش کی لیکن پرنسپل نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، ایسی کوئی کمپلین دوبارہ نہیں آنی چاہیے۔ بھلے ہی تمہارے فادر ہمارے کالج کے ٹرسٹی ہیں لیکن رولز سب کے لیے برابر ہیں، اس لیے میں تمہارے خلاف ایکشن لینے سے پہلے سوچوں گا نہیں۔ پرنسپل کے لہجے میں صاف وارننگ تھی۔ یس سر، سر جھکا کر بس وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ حالانکہ اس کے ذہن میں بہت سے سوال تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ منع کرنے کے باوجود بولنا مطلب پرنسپل کی نظر میں اپنی امیج کو خراب کرنا ہوگا، کیونکہ وہ صرف کہہ سکتا تھا، ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ یو کین گو، پرنسپل نے اسے جانے کو کہا تو وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد سردار خوشی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر جیت کی چمک تھی۔ تھینک یو سو مچ سر، وہ پرنسپل سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ ڈونٹ وری مسٹر سنگھ، آئندہ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی آپ کو۔ سردار پرنسپل کے کیبن سے نکل کر باہر آیا، ایک نظر اطراف میں دوڑائی اور پھر سیڑھیاں اترنے لگا۔ ایکسکیوز می، سیم کی آواز اس نے پہچان لی تھی۔ سیڑھیاں اترتے اس کے قدم ایک پل کو ٹھہرے تھے لیکن پھر بنا پلٹے وہ آگے بڑھتا رہا۔ سیم اس کے نہ رکنے پر حیران ہو کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ہیلو سر، میری بات سنیے۔ سیڑھیاں ختم ہونے پر وہ کالج کے باہر کی جانب جانے کی بجائے دائیں موڑ پر پلٹ کر جانے لگا جہاں کلاسز رومز تھے، اور سیم اس کے پیچھے چلتا رہا۔ اس سردار نے ایک نظر پلٹ کر دیکھا۔ سیم کو دیکھ کر وہ سپیڈ بڑھاتا آگے بڑھا اور لائبریری کے دروازے سے اندر چلا گیا۔ سیم بھی اس کے تعاقب میں اندر آیا لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ لائبریری تقریباً خالی تھی لیکن جا بجا بڑے بڑے ریکس رکھے تھے۔ سیم کو اس طرح غائب ہونے سے شک ہو رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ لائبریری کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن میں آیا لیکن وہ جگہ بھی بالکل خالی تھی۔ وہاں سے نیچے دیکھنے پر وہ آدمی اسے ایک کونے والی بک شیلف کے پیچھے چھپا ہوا نظر آیا۔ وہ غصے سے ہاتھ گرل پر مار کر نیچے کی جانب چل دیا۔ ہاؤ دا ہل آر یو، سردار کے پشت پر کھڑے ہو کر اس نے ایک دم سے اس کے کوٹ کا گریبان اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ گھبرا گیا اس حملے پر اور خوف زدہ ہو کر سیم کو دیکھنے لگا۔ جب میں نے تمہیں رکنے کے لیے کہا تم رکے کیوں نہیں؟ تو کیا میرا تم پیو لگتا ہے جو میں تیرے کہنے پر رک جاؤں گا؟ سردار کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اندر سے ڈرا ہوا ہے لیکن باہر کی ہمت کر رہا ہے۔ شٹ اپ،
کون ہو تم؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں میرے خلاف کمپلین کرنے کے لیے؟ سیم نے اس کے گریبان کو زوردار جھٹکا دیا۔ مینوں تینوں کوئی جواب دینے دی ضرورت نہیں ہے، جا کے پرنسپل نوں پوچھ لے۔ چھوڑ مینوں، اب کے سردار بنا ڈرے بولا اور ایک جھٹکے سے سیم کو دھکیل کر اپنا گریبان چھڑوایا۔ سیم پیچھے ریگ سے ٹکرایا تھا، سیدھا ہو کر اسے غصے سے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ تب اس کی نظر ریگ کے اوپر والے حصے پر پڑی۔ اس کے ٹکرانے سے ریگ ہلی تھی اور اب اس کے اوپر رکھی چھوٹی ریگ نیچے گرنے کو تھی، اور وہ جانتا تھا یہ ریگ سردار کے سر پر گرے گی۔ اس نے جلدی سے دوڑ کر سردار کا ہاتھ پوری طاقت سے کھینچا اور اسی لیے سیدھا فرش پر گرا۔ اسی وقت وہ ریگ بھی نیچے گری اور کتابیں ہر طرف بکھر گئی۔ سردار کی پگڑی نکل کر دور جا گری تھی اور لمبے سلکی بال سیم کے چہرے پر بکھرے پڑے تھے، جنہیں وہ بہت حیران ہوتے ہوئے ہٹا رہا تھا۔ سردار شاک کے عالم میں سیم کو دیکھ رہا تھا اور سیم کے ہاتھ اس کی کمر پر بندھے تھے، جس سے اسے احساس ہوا تھا کہ یہ مرد تو ہرگز نہیں ہے، اور یقین اس کے برون بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر ہو گیا تھا کہ وہ کون ہے۔ اتنے ہی قریب سے وہ اسے پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اسی اسنا میں اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی داڑھی کھینچ لی، جو فوراً الگ ہو گئی تھی۔ جنت کی حیرت اب ڈر میں بدل چکی تھی۔ اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ سیم کی آواز اتنی زور کی تھی کہ جنت کو آنکھیں میچنی پڑی۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن سیم کی گرفت سخت تھی۔ وہ حیران ہو کر دوبارہ اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ سیم نے غصے سے دانت پیستے ہوئے جنت کو دیکھا۔ جنت کا دل کیا اسے شوٹ کر دے۔ سوال بھی وہ کس حالت میں کر رہا تھا؟ کیا اسے اٹھنے تک کی فرصت نہیں تھی؟ لیومی، جنت نے خود ہی اس کے ہاتھ کھول کر اپنے آپ کو آزاد کیا اور کھڑی ہو گئی۔ سیم نے اٹھتے ہوئے چند پل اسے خاموشی سے دیکھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا جنت نے اسے ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ کیا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے خلاف اتنا بڑا ڈرامہ کرنے کی؟ وہ اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا باندھنا چاہ رہی تھی۔ سیم نے اس کے بازو کو زور سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس سے ٹکرائی اور بال دوبارہ کھل کر اس کی کمر پر گر گئے۔ وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ جواب دو، کیا یہ سب تم نے؟ اس نے اسے مزید کھینچتے ہوئے گرفت اور سخت کر دی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ جنت نے اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھا تو ڈر گئی، لیکن وہ اس کے سامنے ڈر کو ظاہر ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب تک تم میری بات کا جواب نہیں دیتی جا نہیں سکتی۔ بولو۔ جنت اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گور رہا تھا۔ ویسے تو تم نے میرے خلاف جھوٹی کمپلین کی ہے، لیکن میں چاہوں تو اس جھوٹ کو سچ بھی کر سکتا ہوں، اس نے کہا تو جنت نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چیلنج کرتی آنکھیں اب جنت کے ہونٹوں پر تھی، جنہوں نے اسے اس کی بات کا مفہوم سمجھا دیا۔ میں نے کوئی جھوٹی کمپلین نہیں کی۔ وکی نے جو جینی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ جنت اس کی بات سے خوف زدہ ہوئی تھی، لیکن پھر ہمت کر کے بولی۔ سیم کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی اور جنت نے فوراً خود کو آزاد کیا تھا۔ اوہ، کیا کیا اس نے؟ جنت اپنے بازو کو سہلا رہی تھی۔ جب سیم نے بے چینی سے پوچھا، او پلیز زیادہ بولے مت بنو، میں جانتی ہوں اس سب میں تم بھی شامل ہو، بلکہ یہ تم نے ہی کروایا ہے۔ جنت نے اس کے انجان بننے پر عاجزی سے کہا۔ سیم کو اس کی الٹی بات پر پھر غصہ آیا۔ شٹ اپ، بتاؤ کیا کیا اس نے؟ کیا کیا؟ اس نے جینی کو زبردستی کس کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اسے ڈرا سکے۔ تمہارے کہنے پر یہی چاہتے ہو نا تم؟ چپ کیوں ہو؟ بولو۔ جنت کی بات پر وہ سب کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی دوسری بات پر اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ غصے سے دیکھا، تمہیں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ جب سے میری لائف میں آئی ہو، میرے ایمیج کو خراب کرنے کی کوشش میں لگی ہو، لیکن بنا سوچے سمجھے یہ حرکت کر کے تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آج پہلی بار پرنسپل سر نے مجھے اس طرح سے بات کی ہے اور یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ڈرتی نہیں ہوں تم سے، سمجھے؟ اب تمہیں بتاؤں گا ڈر ہوتا کیا ہے۔ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ دوبارہ اسے چیلنج کر گیا تھا اور جنت سوچ رہی تھی کیا اس نے غلط کیا ہے، اور جواب ملا نہیں۔ چاروں
کنٹین میں کسی بات پر ہنس رہے تھے جب سیم وہاں تیزی سے چلتا ہوا آیا اور وکی کی کالر پکڑ کر اسے اٹھایا۔ اس کی کرسی گر گئی، سب کی ہنسی تھم گئی۔ وکی خود اس اچانک افتاد پر دنگ رہ گیا۔ تو نے جینی کے ساتھ زبردستی کی؟ وہ دان پیستے ہوئے پوچھ رہا تھا اور وکی کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ ہانیہ، کاشف اور شعیب تینوں بھی حیران کھڑے تھے۔ سیم، میری بات سنیں۔ ہاں یا نہ میں بتاؤ۔ سیم نے اس کی بات کاٹ کر کالر جھنجھوڑا۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ کتنی بار کہا مذاق کرتے وقت اس بات کا فائدہ مت اٹھایا کر کہ وہ لڑکی ہے۔ اب کہ اس نے دوسرے ہاتھ سے بھی کالر پکڑ لی۔ سیم، چھوڑو اسے، کیا کر رہے ہو تم؟ ہانیہ نے اس کے دونوں ہاتھ ہٹائے اور اسے پیچھے کیا۔ آج آخری بار کہہ رہا ہوں، مذاق ہو یا دشمنی، بات لڑکی کی عزت پر نہیں آنی چاہیے۔ کتنا بھی گر جاؤ لیکن جانور مت بنو۔ جا کر جینی کو سوری بول۔ سیم غصے سے کہتا کنٹین سے باہر نکل گیا۔ سارے لوگ اسی جانب متوجہ تھے اور یہ بات وکی کو بہت چبھی تھی۔ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا جب سیم نے سب کے سامنے اسے بے عزت کیا ہو۔ سیم، ہانیہ اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ تجھے کتنی بار منع کیا ہے، لیکن تو شعیب کو بھی وکی کی حرکتیں بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ چل یار، اگنور کر، کاشف نے اسے گہرے صدمے میں دیکھ کر بے نیازی سے کہا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ سیم کے لیے اپنی نفرت کو بڑھا کر سیم باہر گارڈن میں آ کر رک گیا۔ ہانیہ بھی اس کے پاس چلی آئی۔ تم نے بالکل صحیح کیا سیم، وہ وکی اسی لائق ہے۔ وہ ایک نقطے پر نظر جمائے گہری سوچ میں تھا۔ ہانیہ کی بات پر بے توجہی سے اسے دیکھا، پھر دوبارہ رخ دوسری جانب تھا۔ کیا سوچ رہے ہو تم؟ ہانیہ نے اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے آج پرنسپل سر نے مجھے دھمکی دی ہے کالج سے نکالنے کی۔ اس نے میرے خلاف کمپلین کر کے اچھا نہیں کیا۔ وہ جنت کے متعلق سوچ رہا تھا۔ جنت نے بنا سچائی جانے اس کے خلاف کمپلین کی۔ اس بات پر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ پرنسپل سر اس کے فادر کی بہت عزت کرتے تھے اور سیم ان کے لیے بہت خاص تھا، لیکن آج انہوں نے جیسے اس سے بات کی وہ چاہ کر بھی بلا نہیں پا رہا تھا۔ کون سی لڑکی؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ تو وہ نیو ایڈمیشن والی لڑکی جنت۔ ہانیہ کے پوچھنے پر اس نے جواب دیا کیونکہ وہ جنت کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ ہانیہ سمجھ گئی، مجھے اسے سبق سکھانا ہے۔ بہت جتاتی ہے کہ وہ مجھ سے ڈرے گی نہیں۔ میں نے اب تک تو یہ چاہا نہیں، لیکن اب میں اسے ڈر کا مطلب بتانا چاہتا ہوں۔ ریلیکس، تم جو کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہانیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسے جنت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن سیم کے لیے وہ خود جنت کے خلاف کوئی پلان بنانے والی تھی۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اور آپ کا شکوہ ہے مجھ سے کہ میں جو ہے زیادہ ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر پا رہا۔ بس مجھے بھی یہ بات میں بھی بہت شدت سے فیل کر رہا ہوں، لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ جتنے زیادہ کمنٹس آئیں گے اتنا جلدی نیکسٹ والا ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔